الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم درود شریف پڑھو اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، ہمارا عنوان چل رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، جس کو اتباع سنت کہتے ہیں. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، ایسے ایسے کارنامے کر کے گئے کہ آج تک اس کے کاس اور تاریخ کے صفحات پر، ورق پر لکھے گئے ہیں، بولے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے نامور دنیا میں آئے اور ان کے کارنامے بھی موجود ہیں، تو آخر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی یوں کہے کہ ان کی بات مانو؟ ذرا اس کو دھیان سے سمجھنا. اس لیے کہ جو آدمی بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر جاتا ہے، بہت بڑا کام کر کے جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں، اور دنیا میں ایسا ہوا بھی ہے، چند سائنسدانوں کا، ویگنانکوں کے نام لکھے ہیں. نیوٹن کا نام ہے، اس کے علاوہ آئنسٹائن کا نام ہے. دنیا میں انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ اس کی ریسرچ پر، اس کی تحقیق پر لوگ آج چاند پر پہنچے ہیں. ریسرچ ان کا تھا، تحقیق ان کی تھی. ایسے ایسے مشینیں دنیا میں ایجاد ہوئی کہ ان لوگوں نے ایسا کام کیا کہ پیچھے والے ان کی ریسرچ پر آگے بڑھتے چلے گئے اور دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے اتہاس انہوں نے رچے ہیں. اگر ہم دنیا کے بادشاہوں کا تذکرہ کریں تو تیمور لنگ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، جس کو فاتح عالم کہتے ہیں کہ دنیا کو فتح کرنے والا. یہ مضمون جو میں ابھی بول رہا ہوں، میرے کچھ ساتھی جو بدھ کے درس حدیث میں ہمارے یہاں بیٹھتے ہیں ان کے سامنے آئی گئی ہے. چونکہ میں نئے سرے سے شروع کرتا ہوں، اس لیے وہ ساتھی جو نئے ہیں ان کے علم میں بھی بات آ جائے. تو بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے. تیمور لنگ آیا، جس کی قبر پر آج بھی لکھا ہے سمرقند کے اندر کہ یہ دنیا کا فتح کرنے والا انسان ہے. لیکن آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی، تسلیم کرنی پڑے گی، آپ کو اقرار کرنا پڑے گا، جتنے آئے اس وقت موجود ہیں یا صبح قیامت تک آئیں گے، ہر آنے والے انسان کے بارے میں بعد میں آنے والوں نے ایک جملہ ضرور کہا ہے، اور یہ جملہ کہا ہے اگر یہ اور زندہ رہتے تو اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے. پتہ یہ چلا کہ ان کی زندگی اس لائق نہیں ہے کہ اس کا مانا جاوے، یعنی مکمل جس کو کہتے ہیں لاسٹ زندگی کا فائنل ان کی زندگی میں ابھی تک نہیں تھا. یعنی اگر یہ زندہ رہتے تو اور بھی کچھ ہوتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ کا صحابہ کا مجمع تھا. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ میں نے بتا دیا، اللہ کا دین پہنچا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو آج سے لے کر قیامت تک کسی کا محتاج نہیں بننا پڑے گا. کمپلیٹ زندگی، مکمل ضابطۂ حیات اگر کسی نے دیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دیا ہے.
جو سب کچھ دے کر گئے ہوں اور ان کے بعد کسی نے یوں نہ کہا ہو کہ اگر یہ زندہ رہتے تو اور بھی دیتے، ان کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں کہا۔ تو لوگ کبھی سوال کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اتباع کیوں، آپ ہی کی پیروی کیوں؟ اس کا یہ جواب ہے کہ ہر ایک نے زندگی ادھوری دی ہے، نامکمل دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل اور مکمل زندگی اور زندگی بتانے کا، زندگی گزارنے کا راستہ بھی بتا دیا اور خود زندگی گزار کر دنیا سے گئے۔ اور جنہوں نے آپ کا اتباع کیا، آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کی سنتوں کو دل و جان سے لگایا، قرآن نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ قرآن نے اعلان کر دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، نبی کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے ایمان کو ان کے سینوں پر لکھ دیا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے بھائی کل بھی میں نے کہا تھا ٹپ ٹاپ میں مت جاؤ، ٹپ ٹاپ والے آج مجبور ہو چکے ہیں، اونچے درجے کی لائف اسٹائل گزارنے والے آج مجبور ہو چکے ہیں، اور وہ مجبوراً چاہے نہ چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے پر آج آ چکے ہیں۔ اسی وجہ سے تو صحابی رسول سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھی، قیصر اور کسریٰ کی، ملک روم اور ملک ایران کی۔ پوری دنیا میں جیسے آج ہے نا ویسٹرن کلچر چلتا ہے نا، ویسٹرن کلچر کیسا چلا۔ ابھی ہمارے مولانا حفظ الرحمان صاحب دابل کے بہت بڑے استاد حدیث تشریف لائے تھے، وہ یوں کہہ رہے تھے کہ آج اس کلچر نے دنیا کو مجبور کر دیا۔ ایمان والے تو اپنی جگہ ہیں کہ جو کسی زمانے میں برادران وطن ہمارے ہندو بھائی کبھی ساڑی نہیں چھوڑتے تھے، اپنا لباس چھوڑنے کو کبھی تیار نہیں تھے، آج ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں ویسٹرن کلچر پر آ کر یہ پہنچ چکی ہے کہ انہوں نے ان کا کلچر اپنا لیا ہے۔ اس زمانے میں قیصر اور کسریٰ کا کلچر دنیا میں چلتا تھا، اور جو اپناتا تھا وہ یہ فخر کرتا تھا کہ ہمارے پاس قیصر اور کسریٰ کی زندگیاں ہیں۔ لیکن ایسی زندگی میں ایک صحابی رسول سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویسٹرن کلچر کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کوئی ٹپ ٹاپ نہیں ہے، لیکن زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، درمیانے کھانا لقمہ گر جاتا ہے، حذیفہ بن یمان اٹھا لیتے ہیں، کوئی اشارے سے کہتا ہے کہاں ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ تو کہ میں جہاں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ کس کے سامنے؟ کہ دنیا کی طاقتوں کو مجھے بتانا ہے کہ تمہارے لیے اتباع اور تمہارے لیے راستہ، تمہارے لیے نجات، تمہارے لیے کامیابی، تمہارے لیے رحمت، تمہارے لیے سکون، تمہارے لیے سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی میں نہیں ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو کہ یہاں گرا ہوا لقمہ اٹھایا نہیں جاتا ہے، اس کلچر میں گرا ہوا لقمہ اٹھا کر آج بہت سارے لوگ بیٹھ کر کسی جگہ میں بڑا مجمع ہو تو بیٹھ کر پانی پینے میں شرم کرتے ہیں، بیٹھے ہیں اور لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، یہ نبی کا عاشق ہے، یہ نبی کا غلام ہے۔ بہت سارے اسٹائل کے اندر بائیں ہاتھ سے یوں کرتے ہیں، ہماری ہمت نہیں ہوتی، مجھے کبھی شرم آتی ہے اس بات پر، میری اور آپ کی ہمت نہیں ہوتی، میرا آپ کا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میں کم سے کم یوں کہوں تو مسلمان ہے، نبی کا نام لیوا ہے، ایمان والا ہے، بائیں ہاتھ سے آج تک میرے محبوب نے کبھی کوئی کھانا نہ کھایا نہ کوئی پانی پیا تو کیسے پیتا؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کھانے میں شریک ہوئے، میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، معصوم تھا، مجھے پتا نہیں تھا کیا داہنا کیا بایاں، کوئی رائٹ کیا لیفٹ، میں نے ایک بائیں ہاتھ سے کھانا کھا لیا۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے پیارے بیٹے، آپ کا انداز بڑا نرالا تھا، سمجھانے کا انداز بڑا آپ کا نرالا تھا، کہ اے میرے پیارے بیٹے، ایمان والے مسلمان بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے، وہ تو داہنے ہاتھ سے کھاتے۔
کوئی کھاتا ہے تو ہم کہنے کو بھی تیار نہیں. کبھی تو مجھے اس پر تعجب ہوتا ہے, ہم شرم کرتے ہیں کہ یار شرم آتی ہے, ہم کیوں کہیں گے کہیں گے اور ضرور کہیں گے, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے بچے کو یہ سمجھایا. تم تو بڑے ہو گئے, تم تو بڑے عقل مند ہو, سمجھدار ہو. نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگیاں مصیبت کا سامان ہے. چین اور سکون کا ختم کرنا ہے, یاد رکھنا. کچھ بھی کر لو, یہ پتھر کی لکیر ہے بات, کچھ بھی کر لو. تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اتنے بڑے بڑے لوگ آئے, ان کی بات کیوں نہیں, ان کا نقش قدم کیوں نہیں. ہم یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیں گے اللہ کے نبی تھے, یہ تھے, وہ تھے, اچھی بات ہے, لیکن سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے بعد کسی نے کوئی یہی جملہ کہا ہے کہ ابھی ان کا کام ادھورا رہ گیا. ان کا کام کیسا رہ گیا, ادھورا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور مکمل, اور صحابہ نے گواہی دی, اور اللہ کے حبیب نے اللہ کو گواہ بنایا. کس کو گواہ بنایا؟ اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد. اے میرے اللہ گواہ رہنا, گواہ رہنا, گواہ رہنا. ساری زندگی گزارنے کا طریقہ اور مکمل دین, جو اس کو ماں کی گود میں پہلا سانس لینے سے لے کر آخری سانس لینے کے بعد قبر میں سونے تک کا مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ اور دین میں ان کے حوالے کر چکا. بلکہ صحابہ نے تو ایک جملہ یہ کہا, آپ نے دین تو دے دیا اور دین کے پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا. اس دین کے ہم ماننے والے ہیں, اس دین کے ہم مت والے ہیں. اس لیے اتباع سنت عادت ڈالیں, آہستہ آہستہ بتدریج. مسجد میں آئیں تو دھیان کے ساتھ آئیں, استحضار کے ساتھ آئیں, تصور کے ساتھ آئیں. میں مسجد میں جا رہا ہوں تو مسجد میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, وہ گئے تھے, مجھے اس طرح جانا ہے. پھر دیکھو نمازوں میں مزہ. سنت کا ایک نور ہے, یاد رکھنا, سنت کا نور ہے. اس لیے کہ اللہ والے کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے حدیث پڑھی, نابینا تھے, آنکھوں میں روشنی نہیں تھی. کبھی حدیث پڑھی جاتی تو کہتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. قرآن پڑھا جاتا تو کہ اللہ کا قرآن ہے. کوئی پوچھتا کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے, آپ کی تو روشنی نہیں ہے. قرآن اور وہ بھی عربی میں, حدیث بھی عربی میں, دونوں ملے جلے ہوتے ہیں. تو کہا کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کا نور الگ ہوتا ہے, کوئی محمد کا فرمان پڑھتا ہے اس کا نور الگ ہوتا ہے. ان نور سے میں پہچان لیتا ہوں کون سا قرآن ہے اور کون سا نبی کا فرمان ہے. اللہ نے نور رکھا ہے اپنے نبی کی باتوں میں, نبی کی زندگی میں. جو اپنائے گا اللہ اس کے دل کو نورانی, اس کی لائف کو نورانی کرے گا. ظلمتیں, اس کے اندر سے اندھیریاں اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. بہرحال ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات, اس پر ملے گا کیا؟ سنتوں پر چلیں گے تو اللہ دے گا کیا؟ تو اللہ نے خود کہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اے دنیا کے انسانوں, کامیاب ہونا چاہتے ہو اور بڑی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی بات مانو. اور اللہ نے یوں کہا, جو میرے حبیب کی بات مانے گا اس نے میری بات مان لی. سیدھا سادہ راستہ ہے, کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. کون سا ایسا کام ہے دنیا میں بتاؤ کہ جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں, زندگی مبارک میں نہ ہوا ہو, نہ کیا ہو, اور ہم آج یوں کہہ سکیں کہ اس کام میں مجھے راستہ نہیں ملتا. کوئی ایسا کہہ ہی نہیں سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا. اس سے زیادہ بہتر طریقہ, اب سوچو, کوئی ماں یا کوئی باپ اس طریقے میں شرم محسوس کرے گا کہ اپنی اولاد کو یوں بتائے کہ بیٹا استنجا اتنی انگلیوں سے کیا جاتا ہے, شرم محسوس کرے گا. لیکن قربان جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر, اپنے امتیوں کو یہ بھی بتایا کہ استنجا میں اتنی انگلی استعمال ہو, ضرورت ہو 2 انگلی استعمال ہو, اور استنجا میں جانے کے بعد بیٹھنا اس طرح سے ہو. یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس سے زیادہ شفیق, رحمت والا, مہربان کون ہو سکتا ہے, کون ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں, ہم کوشش کریں, ہمیشہ کوشش کریں. آپ دیکھو 1 2 4 5
پھر آپ جب سنتوں پر چلیں گے آپ کو سنت کو پورا کیے بغیر آپ کو سکون نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا۔ میں آپ کو یعنی بڑے اثر و رسوخ کے ساتھ، بڑے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں، جب آپ پڑ جائے گی آپ یقین مانیں کبھی آپ مسواک کسی جگہ بھول جائیں گے آپ کو مزہ نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا، اب سوچیں گے بے چینی کے ساتھ آپ وضو کریں گے، آپ دیکھ لیں گے، آپ تجربہ کر لو، آزما لو۔ اب پھر آپ کو دل کو یہ تسلی دینی پڑے گی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت کو صاف کر لے، یہ کر کے آپ کو تسلی دینی پڑے گی، آپ کو چین نہیں آئے گا، آپ بے چین ہوں گے کہیں سے مسواک لائیں گے۔ ایسی ہی ساری سنتوں کا حال ہے، اس لیے ہم اور آپ مل کر کوشش کریں گے۔ تو ایک بات تو یہ تھی، دوسرا یہ کہ اس پر کیا ملے گا، تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے حبیب دنیا والوں کو یوں بتا دو اللہ کا پیارا اسی وقت تم بن سکتے ہو، اللہ کے چہیتے اس وقت ہی بن سکتے ہو، یحببکم اللہ، جب تم اللہ کے حبیب کی زندگی سے محبت کرو گے۔ میرے محبوب کی زندگی سے محبت نہ ہو، میرے حبیب کی زندگی نہ ہو، اور پھر ہم یوں کہیں کہ اللہ محبوب بنا لے، اللہ ہمیں اپنا پیارا بنا لے، تو یہ خواب ہے، یہ سپنے ہیں، اور یہ ادھورے سپنے ہیں، یہ نامکمل سپنے ہیں، کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہی پڑے گی کہ اتباع سنت پر آنا پڑے گا۔ آپ نہیں آؤ گے، میں نہیں آؤں گا، کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں، اللہ اپنے نافرمانوں کو ایمان دے گا، اور وہ ایمان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دل و جان اور جگر سے لگائیں گے، اور وہ یوں سمجھیں گے کہ میری زندگی کی کامیابی کا راز اسی میں ہے، اور وہ اللہ اسے اپنائے گا، اللہ اس کو چلائے گا، اللہ اس سے یہ کام کروائے گا، سنتوں پر اللہ انہیں لائے گا، اور میرے اور آپ کے جیسوں کو اللہ کنارے کر دے گا، اللہ اسے حفاظت فرمائے۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب ہمارے لیے کچھ موقع ہیں رمضان میں، جیسے کل میں نے مسواک کا کہا تھا، نماز تہجد کا کہا تھا، اسی طرح اب ہم مسجدوں میں عام طور پر آیا کرتے ہیں، ماشاءاللہ 5 وقتہ نماز ہر ایک چھوٹا بڑا جس کی چھٹی ہو، ایک کوشش آپ یہ کر لو کہ ہم مسجد میں آئیں گے سیدھے پیر رکھ کر آئیں گے۔ کون سا پیر رکھیں گے؟ سیدھے کریں گے انشاءاللہ۔ ہے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، نام تھا سفیان، اور ان کا لقب پڑ گیا ثور۔ ثور کہتے ہیں بیل کو، بڑد کو۔ غیب سے آواز آئی، وہ ایک مرتبہ مسجد میں آئے، یا بعض علماء نے لکھا ہے کہ وضو کر رہے تھے، بہرحال تو مسجد میں آئے، بایاں پیر غلطی سے رکھ دیا، جان بوجھ کر نہیں، تو آواز آئی یا ثور، اے بیل نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور نبی کے طریقے کے خلاف مسجد میں آتا ہے۔ اسی وقت سے ان کا نام پڑ گیا سفیان ثوری، سفیان ثوری۔ بہرحال یہ خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے حالات ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا، تو فرما رہے تھے ان کے ایک مرید کا بیان ہے کہ خلال بھول گئے، خلال ہاتھ میں انگلیوں کا خلال کرنا سنت طریقہ ہے، بھول گئے، غیب سے آواز آئی، نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے نبی کا طریقہ چھوڑ رہا ہے، کہا کئی دن تک آپ پر اس کا اثر رہا، بے چین رہے، فکر میں رہے، کیا ہوگا میرا؟ فرض نہیں چھوٹے، واجب نہیں چھوٹے، ہاں نبی کی سنت چھوٹی، اس کا اثر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اتباع سنت نصیب فرمائے، نبی کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔